کیونکہ موضوع ایسا چلا ہے 14 منٹ میرے پاس باقی ہے، تو میں اسی سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والی ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بلخ کے اندر وہ ایک سید زادو کا گھرانہ رہتا تھا، اولاد علی میں سے ایک گھر تھا جس کے اندر سید زادیاں رہتی تھی۔ تو خامد کا گھر کے سربراہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سید زادی نے گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ اپنی بچیوں کو کھلایا اور کھلا کر وقت گزارا، اور جب گھر میں کھانے کو کچھ میسر نہ آیا، کچھ باقی نہ بچا، کہا اب ہاتھ پھیلاؤں تو لوگ تانے دیں گے، آج تک تو دینا سیکھا تھا اور آج مانگنے بھی لگ گئے، تو کیا کیا جائے؟ کہا یہاں سے نکل کر کسی غریب الوطن، کسی اجنبی علاقے میں جاتے ہیں جہاں ہمارے خون کے سیادت کو کوئی نہ جانتا ہو، وہاں کچھ سکھ کا سانس لیں گے۔ اب یہ سید زادیوں کا قافلہ رات کے اندھیرے کے اندر ایک اور شہر میں پہنچا۔ اب رات کا وقت ہے، سردی ہے، ہوا چل رہی ہے۔ سید زادی نے اپنی جوان بچیوں کو دیکھا اور کہا بیٹیو، آج بظاہر دنیا کی سب سے غریب ترین ماں میں ہوں کہ میرے پاس تمہیں سلانے کے لیے ایک چھت بھی میسر نہیں ہے۔ ایک کونے میں مسجد کھڑی تھی، مائی صاحبہ نے کہا رات یہاں گزارو، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ اب بچیاں تو سو گئی، جیسے تیسے نیند آ گئی، لیکن سید زادی کو نیند کیسے آتی، سید زادی کو سکون کیسے آتا، اس کو چین اور قرار کیسے ملتا، جس کی جوان بچیاں مسجد کی چھت کے نیچے سوئی ہوئی ہو۔ اب مائی صاحبہ نے جب یہ منظر دیکھا، ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی، بے چین اور بے قرار رہی، اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوا، مائی صاحبہ نے جا کر اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی صاحب ثروت لوگ رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہاں صاحب ثروت لوگ رہتے ہیں۔ کہا کون؟ کہا ایک آتش پرست ہے اور ایک مسلمان ہے، اور یہ دونوں جو ہیں انہیں اللہ نے بہت مال دیا ہے۔ اس نے کہا چلو پہلے مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، کچھ مدد مل جائے گی، کچھ تعاون ہو جائے گا۔ مائی صاحبہ نے جا کر مسلمان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مسلمان باہر آیا، پوچھا کون؟ کہا انا ابن علویہ، میں مولا علی کی بیٹی لگتی ہوں، ہو سکے تو مجھے انی ارید قوت اللیلہ، مجھے رات کے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میری بچیاں بھوکھی ہیں، مسجد میں بیٹھی ہیں، مجھے کھلانے کے لیے کچھ ملا نہیں، میں تمہارے پاس آ گئی، اگر کچھ مل جائے تو میں قیامت کے دن اپنی اماں زہرا پاک سے کہوں گی، وہ تمہاری سفارش کریں گی۔ مسلمان تھا لیکن صاحب دل نہیں تھا، صاحب درد نہیں تھا۔ اس نے کہا اقیم عندی البینہ، میں کیسے مان جاؤں کہ تم اولاد علی سے ہو؟ اگر تم واقعی اولاد علی سے ہو تو پھر اس پر گواہ لے کر آؤ جو گواہی دے کہ تم واقعی سید زادی ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر چلی جاؤ، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، تم نے تو مانگنے کے طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ مائی صاحبہ نے کہا بیٹیو یہ مسجد ہے، رات یہاں گزارو۔ اب بچیاں تو سو جاتی ہیں جیسے تیسے، ماں کو نیند کہاں آتی ہے، ماں کو چین اور قرار کہاں آتا ہے؟ ماں ساری رات روتی بھی رہی، آنسوں بھی بہاتی رہی اور عرض کرتی رہی مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ لیکن جب صبح ہوئی اس نے کہا یہاں کون کون ہے؟ کوئی صاحب ثروت، کا ایک مسلمان ہے، ایک آتش پرست ہے۔ اس نے مسلمان کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا اور کہا یہ بتائیے میری بچیاں بھوکی ہیں، تم نے میرے نانے کا کلمہ پڑھا ہے، ہو سکے تو مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو، میں بچیوں کو کھلاؤں گی، میری بچیاں جب کھا لیں گی سیر ہو کر تو مجھے چین مل جائے گا۔ وہ مسلمان تھا لیکن صاحب درد نہیں تھا۔ اس نے کہا اقیم عندی البینہ، کوئی گواہ لے کر آؤ جو گواہی دے کہ تم واقعی سید زادی ہو، میں پھر تمہیں کچھ دوں گا۔ آگے سے سید زادی رونے لگ گئی، کہنے لگی ما فی البلدی من یعرفنی، کوئی شہر میں اپنا ہو تو جس کو گواہ بنا کر لاؤ جو گواہی دے کہ تم یہ واقعی سید زادی ہے، میں تو اجنبی ہوں، میں اس شہر کی رہنے والی نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر گواہ نہیں ہے تو چلی جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سید زادی کہنے لگی نہیں دینا نہ دو، لیکن میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو، مجھے یوں تکلیف میں مبتلا نہ کرو، نہیں دینا نہ دو۔ اب اس نے آتش پرست کا دروازہ کھٹکھٹایا، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں۔ فرماتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آتش پرست باہر آیا، اس نے کہا کون؟ کہا میں مولا علی کی بیٹی ہوں۔ کہا مرحبا مرحبا مرحبا، ہاں جی ہاں مبارکباد، بڑی بات ہے کہ آج میرے گھر میں جنت خود چل کے آ گئی۔
कैसे आना हुआ? कहा मेरी बच्चियां भूखी हैं, मस्जिद में ठहरी हुई हैं। उसने अपनी घर वाली को, अपनी बच्चियों को बुलाया, कहा चादरें लो, जाओ, मुस्तफा की बेटियां मस्जिद में बैठी हैं, उन्हें इज्जत के साथ लेकर आओ, उनकी खिदमत करो, मुबारक को तुम्हें जन्नत खुद चल के आ गई है। अब वो गई और सैयदादियों को लेकर आई। वो दिन तो गुजर गया, लेकिन फलम्मा निस्फुल लैल फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, और फरमाते जब आधी रात हुई ना, तो अब वही मुसलमान ख्वाब में देख रहा है कि अन्नल क़ियामत कद कामत, क़ियामत कायम हो चुकी है और मेरे आका महशर के मैदान में मौजूद हैं। फ़ैदा हुआ कसरन, और एक बहुत सोना महल है, खूबसूरत महल है, इस जैसा उस शख्स ने कभी देखा ही नहीं था। उसने हुजूर को सलाम किया, सलाम करके कहने लगा लिमन हाजल कसरु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं ये महल किसका है? मेरे आका ने फरमाया ये लिरजुलिन मुस्लिम मुवहिदिन, ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का महल है। उसने कहा हुजूर कलमा तो मैं भी पढ़ता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया अकीम इंदी अल बय्यिना, तू अगर मुसलमान है तो कोई गवाह लेकर आ, तू अगर मुसलमान है तो कोई गवाह लेकर आ। उसकी तो नींद ही खत्म हो गई, बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया? हुजूर ने दलील मांग ली, नींद खत्म हो गई, बिस्तर कांटों का बन गया। वही जिसने झिड़का था अब गलियों की खाक जान रहा है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, पूछ रहा है कोई सैयदादियों का काफिला आया हो, कोई बच्चियां आई हो। और आखिरकार उस आतिश परस्त के दरवाजे पे आया, दरवाजा खटखटाया, आतिश परस्त बाहर आया। कौन जी? कहा मैं फला हूं, हुजूर का गुलाम हूं, तुम्हारे पास कोई मेहमान खवातीन आई हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मुस्तफा की बेटी आई है। हाँ जी क्या है जी? जितने पैसे लेने हैं ले लो। मुसलमान कहने लगा लेकिन उनकी खिदमत का मौका दे दो, उनकी नौकरी का मौका दे दो, वगरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे महबूब मुझसे रूठ गए हैं, रसूलुल्लाह मुझसे नाराज हो गए हैं, और अगर हुजूर नाराज हो गए तो मेरा बचेगा क्या? न कब्र सोनी न हशर सोना, कुछ नहीं बचेगा। बस अब लाज रखनी है तो मेहरबानी करो, मुझे उनकी खिदमत का मौका दे दो, जितने पैसे तुम चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। आतिश परस्त ने मुस्कुरा के कहा यार अभी भी तुम उनकी गुलामी पैसों में तोल रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? हमारा सौदा सरकार के सामने हो चुका है और ऐसा सौदा हुआ है, काम बन गया है। कहा बताओ क्या हुआ? कहा मैंने ख्वाब जैसे तूने देखा वैसे ख्वाब मैंने देखा। ख्वाब के अंदर हुजूर ने मुझे दीदार कराया, काफिर को दीदार कराया। हुजूर ने फरमाया बताओ तुम्हारे पास कौन आए हैं? मैंने कहा हुजूर आपकी बेटियां आई है, आपकी बच्चियां आई हैं। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया फिर तुमने क्या किया? हुजूर मैंने उन्हें आंखें बिछा के मरहबा कहा। कहा फिर मुबारक हो तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों को अल्लाह ने अज़ल में जन्नती लिख दिया था, अल्लाह ने अज़ल में जन्नती लिख दिया था। तो सुनो, जिनको रसूलुल्लाह ख्वाब में कलमा पढ़ा दे, तुम क्या चाहते हो? वो बच्चियां, वो सैयदादियां मैं तुम्हें दे दूं? मैं नहीं दे सकता, ये सौदा हो चुका है, हो चुका है। और यूं ही इसी मकाम पे आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह ने कलम उठाया। अगर आप बेदार बैठे हैं तो मैं सुना दूं, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहते, और ऊंची आवाज से